یہاں پر غم دنیا اور خوف دنیا کی بات ہو رہی ہے. جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا ہی میں رغبت رکھتا ہو، یعنی دنیا کے ضائع ہو جانے کا اس کو خوف لاحق ہو، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. جسے غم دنیا نے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہوتا ہے. یعنی اولیاء اللہ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، دنیا کا کوئی بھی غم نہیں. یہ مجھے بتاؤ کہ ہم جو مومنین ہیں الحمدللہ محض رب کے کرم سے، ہماری کوشش کاوش کو کوئی دخل نہیں ہے، محض رب کے کرم سے جو ہم مومن ہیں، تو بتاؤ ہمیں دنیا کا کتنا خوف ہوتا ہے، دنیا کا کتنا غم ہمیں لاحق ہوتا ہے، دنیا کے کتنے کتنے امور کے اندر ہم لوگ پریشان پھرتے رہتے ہیں. پیارے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اس آیت کریمہ کے افراد نہیں ہیں. اگر ہم اس آیت کریمہ کے افراد ہوتے تو ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ ہوتا، کوئی خوف نہ ہوتا. ایک زمیندار کا اگر ایک مرہ کوئی زمین مار کے بیٹھ جائے تو پورے 2 سال تک ہر دوست کے سامنے یہی بات کہتا رہتا ہے، فلاں نے میری اتنی زمین مار دی، میں کیا کروں. یہ ہے غم دنیا، یہ ہے غم دنیا. پیارے بھائی، آپ کہیں گے آپ نے بھی تو گیٹ بند کرائے ہوئے ہیں. یقیناً میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے ولایت کا چرچا نہیں کیا، اور نہ ہم نے ولایت کا دعویٰ کیا، اور نہ ہم اس منصب پر ہیں. ہم تو اتنی بات کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث اور قرآن کا اصول ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور بعد میں توکل کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس حدیث سے بعد میں آتا ہے، بعد میں توکل کرو. پیارے بھائیوں، توکل جو ہے وہ اولیاء اللہ کا وہ منافی نہیں ہے خوف خدا، یہ خوف کے یا حزن کے منافی نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا. پیارے بھائیوں، ہم تو ہیں ہی گناہگار آدمی، ہم نے تو اپنے کبھی نیکی کا کبھی کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں. اگر کسی کے سامنے کیا ہے تو اتنا مجمع کھڑا ہو جائے، اللہ کے لیے بتا دے کہ آپ نے نیکی کا بڑا دعویٰ کیا، آپ نے کہا میں فلاں بڑا نیک آدمی ہوں. کبھی بھی کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی بھی بات نہیں کہہ سکے گا. لیکن میں نے اصل میں صرف ایک بات کا، ایک سوال کا میں نے ازالہ کیا ہے، اس کا میں نے جواب دیا. اب دیکھیے اور غور کیجیے، پروردگار نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان تو ہم بھی لے کر آئے، اللہ کے ولی بھی لے کر آئے، مگر ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں یہ فرق ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ جب سے وہ ایمان لے کر آئے ہیں تب سے وہ تقوی کے ساتھ متصف ہیں. واو حالیہ ہے اور حال اپنے ذوالحال کے ساتھ زمانے میں متفق ہوتا ہے، یعنی جب سے وہ مومن ہیں تب سے وہ متقی ہیں. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. پیارے بھائیوں، ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟
ارے دنیا میں مومن چوری کر لے فرمان ہوتے ہیں ہاتھ کاٹ دو اگر شرعی نظام ہو. بات کر رہا ہوں جو میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے شرعی نظام. اگر انسان اگر چوری کرے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو, اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کرے اس کو کوڑے لگاؤ, شادی شدہ کرے اس کو رجم کر دو, اور اگر کوئی شراب پی لے اس کو کوڑے لگاؤ, کوئی کسی پر جھوٹا بہتان باندھے اس کو کوڑے لگاؤ. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے یہ سزائیں ہیں, یہ کافروں کے لیے سزائیں نہیں آئیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ارے ان اولیاء اللہ کے لیے تو دنیا میں بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں. ان کے لیے تو دنیا میں خوشخبری ہے, ان کے لیے تو دنیا میں بشارت ہے, اور مومن کے لیے دنیا میں سزائیں ہیں. جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک یہودی تھا سامنے سے آیا, اس نے کہا اے حسن بن علی, آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ دیکھتے ہو کہ میرا پھٹیچر حال ہے, جوتی ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, میلے کچیلے ہیں, آپ شاہانہ لباس میں جا رہے ہو. تو مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. اب بتاؤ کیا جواب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا جس حال میں تو جہنم میں ہوگا نا وہ یہ تیرے لیے جنت ہے, اور جس حال میں میں جنت میں ہوں گا میرے لیے یہ قید خانہ ہے. پیارے بھائیو, بات اصل میں یہ ہے کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور پروردگار نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. سن لو یہ میرے پیاروں کی صفات ہیں, کبھی نہیں بدلوں گا. یہ میرے پیاروں کی صفات ہیں, کبھی نہیں بدلوں گا. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور وہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ منصب ولایت پر فائز ہو جانا اور ولایت کے منصب کو پا لینا, یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہر شخص کے مقدر میں نہیں آتی. تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے. اللہ تو ہر مومن کا ولی ہے, مگر ہر مومن اللہ کا ولی نہیں. اب اس پر وہ حدیث پاک بھی سن لو جو بخاری شریف میں آ رہی ہے. ابھی تو میں صرف اتنی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے وہ خاص ایک جماعت ہے, خاص ایک گروہ ہے, ہر مومن مراد نہیں. یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی اور آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے ایک بندہ آ کے ایک بات اٹھ کے کہہ دیتا ہر مومن جو ہے ولی اللہ ہے, اور دوسری آیت پڑھ دیتا اللہ ولی الذین آمنوا, آپ کسی جبن میں پڑ جاتے ہیں. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, لیکن آج یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اس سے مراد ہر مومن مراد نہیں, خاص چنے ہوئے برگزیدہ افراد. اب بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کہاں لے کر جائیں گے یہ مجھے بتلائیے, جو پروردگار نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرماتا
میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ ولی اللہ سے مراد ہر مومن لیتے ہیں تو وہ مومن جو کسی مومن سے عداوت رکھے، تو جو عداوت رکھنے والا ہے اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ جو چغلیاں کھانے والا ہے کیا اس سے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے؟ نہیں۔ اور یہ خاص جماعت کے افراد ہیں جن کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، مجھے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور بندہ جس طرح فرائض کے ذریعے سے میرے قرب کو حاصل کرتا ہے اور کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کرتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ نوافل میں وہ داخل ہوتا ہے اور میرے قرب کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ اور اس کی اور روایت میں بھی بہت سارے کلمہ، وہ زبان سے نہیں بولتا، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں۔ وہ دل سے نہیں سمجھتا، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ ارے امام راضی نے اس حدیث پاک کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس حدیث پاک کا وہ مفہوم میں نہیں لیتا جو کہ ہم لوگ لیتے ہیں، میں وہی مفہوم لے لیتا ہوں جو کہ وہ لیتے ہیں۔ میں یہ مفہوم نہیں لیتا جو کہ ہم لیتے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ناک بن گیا، یہ دیواریں اس کی نگاہ میں حائل نہیں ہوتی ہیں، وہ ہر دور اور قریب چیز کو دیکھتا ہے، مسافتیں حائل نہیں ہوتی، وہ دور اور نزدیک کی چیز کو سنتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ غلط چیز کو دیکھتا نہیں، غلط چیز سنتا نہیں، غلط چیز پکڑتا نہیں، غلط طرف چل کر نہیں جاتا، یہ مفہوم لیا۔ تو میرے شیخ اور میرے مرشد نے فرمایا ارے یہ تو پہلے وہ کرتا ہے تب اللہ کا ولی بنتا ہے، یہ تو پہلے وہ کرتا ہے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ لیکن اگر میں وہی مفہوم لے لوں جو کہ آپ نے لیا ہے تو اس مفہوم پر اگر میں اپنی عمارت کو کھڑا کروں تو پھر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی خاص ایک جماعت ہے۔ یعنی آپ نے مفہوم اس کا یہ لیا کہ غلط بات دیکھتا نہیں۔ ہمارا نوجوان رات 1 بجے کمرے میں بیٹھتا ہے، فلم چلاتا ہے، رات کے 3 4 بج جاتے ہیں، اس نے غلط چیز کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ صبح جب کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے تو مومن ہی نا، کافر تو نہیں ہوا نا۔ تو اگر یہ کہتے ہو کہ ہر اللہ کا ولی جو ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، تو مومن کی پھر ولی کی شان